ہمارا جو نوجوان ہے وہ بڑا ایک ٹیلنٹڈ اور بڑا ہونہار نوجوان ہے. Can you please tell us about your journey with J7 Group? کہتا ہوں کہ سب سے بڑا تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ جس وقت کسی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو وہ اس وقت لے لیتا ہے. آپ کے نظر میں ایک لیڈرشپ کے اندر لیڈر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ ہماری جو ایک جرنی ہے یہ بڑی ایک آج سے 35-40 سال پرانی جو ہے نا وہ ایک پوری داستان ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں. اگلے 5 سال J7 گروپ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمارا گروپ اس وقت اراؤنڈ اباؤٹ 1 کروڑ اسکوائر فٹ کی کنسٹرکشن کر رہا ہے. ہم ابھی بیٹھے ہیں پشاور میں KPK میں. یہاں پہ J7 گروپ کس طریقے سے اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کا اس وقت سب سے بڑا ٹیک زون ہم بنا رہے ہیں اور اسے ہم آباد کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہم ایک انٹرپرینیور کے لیے ایک بہت بڑا ہب بنانے جا رہے ہیں. میسج آف ہوپ اینڈ آپٹمزم ہماری نوجوان نسل کے لیے. پشاور جو ہے نا یہ ہمارا ایک حسن ہے, یہ میرے خیال میں ایک ہمارا نیشنل ایسٹ ہے. Assalamu alaikum everyone, my name is Shafai Jaz from CEO Club Pakistan and I'm back again with another episode of Coffee with CEO. And today we have Mr. Maqbool Hussain who is the chairman of J7 Group. Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام. Sir, kaise hain aap? اللہ کا احسان شکر الحمدللہ. Sir, can you please tell us about your journey with J7 Group? J7 ایک آج پاکستان کا ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا گروپ ہے. پاکستان میں اس وقت ہم ٹاپ لیڈ کر رہے ہیں. ہمارا گروپ اس وقت اراؤنڈ اباؤٹ 1 کروڑ اسکوائر فٹ کی کنسٹرکشن کر رہا ہے, جو کہ ایک بڑا نمبر ہے. پاکستان میں اس سے کم ایک بگیسٹ گروپ ہے. اور ہماری جو ایک جرنی ہے یہ بڑی ایک آج سے 35-40 سال پرانی جو ہے نا وہ ایک پوری داستان ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں. کیا بات ہے سر. سر آپ اتنے بڑے ایک گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ کے نظر میں ایک لیڈرشپ کے اندر لیڈر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, لیڈر کو سب سے پہلے یہ پہچان ہونی چاہیے کہ بیسیکلی اس نے کرنا کیا ہے اور کروانا کیا ہے, اور وہ دونوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس میں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ جس وقت کسی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو وہ اس وقت لے لیتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو لیڈر ہوتا ہے اس کو ایک رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن اور کس سے کیا کام لینا ہے اور کس وقت کیا کرنا ہے, تو یہ بیسکلی اس کے رائٹ ٹائم پہ ایک رائٹ ڈیسیژن ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی اس نے کرنے ہوتے ہیں. باقی 10 سال میرے خیال. کیا بات ہے سر. سر اگلے 5 سال J7 گروپ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ J7 گروپ ایک پاکستان کا لیڈنگ ریئل اسٹیٹ گروپ سے اب ہم ٹیکنالوجی سائڈ پہ شفٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, چونکہ ہم ایک بڑا ٹیکنالوجی زون پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر کا اس وقت سب سے بڑا ٹیک زون ہم بنا رہے ہیں اور اسے ہم آباد کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہم ایک انٹرپرینیور کے لیے ایک بہت بڑا ہب بنانے جا رہے ہیں. جو اللہ نے چاہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو دکھے گا کہ J7 گروپ نے کتنے بڑے انٹرپرینیور پیدا کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ایک نئی سائڈ پہ ایک نئی ڈائریکشن میں ہم موو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سر ہم ابھی بیٹھے ہیں پشاور میں KPK میں. یہاں پہ J7 گروپ کس طریقے سے اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا اضافہ کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں. دیکھیں, پشاور جو ہے نا یہ ہمارا ایک حسن ہے, یہ میرے خیال میں ایک ہمارا نیشنل ایسٹ ہے, اور یہ وہ ایسٹ ہے کہ میرے خیال میں ہماری اگر تہذیب کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ تہذیب کا وہ شہر تھا کہ جسے میرے خیال میں جو ہے نا ہم کوئی تھوڑی سی شاید نظر بد ہوئی ہے, اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت اس شہر کو کس طریقے سے وہ خوبصورتیاں اس کی واپس لائی جائیں جو میرے خیال میں لانے کی ضرورت ہے, اور جس میں میرے خیال میں اجاز صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے جس طرح یہ پروگرام یہاں کیا ہے تو یہ میرے خیال میں ایک ہر کسی کو انہوں نے جس سمت میں لانے کی کوشش کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور پشاور کا جو چہرہ ایک نئے اینگل سے دکھانے کی کوشش کی ہے, یہ میرے خیال میں بہت بڑا کام ہے اور ہم اس میں پورا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے سر. سر ایک میسج لاسٹلی, ایک میسج آف ہوپ اینڈ آپٹمزم ہماری نوجوان نسل کے لیے. نوجوان نسل کو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ بیسکلی اس وقت پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں ورلڈ وائڈ
ہمیں ایک تھنکنگ کے ساتھ کام کرنا ہے. ہمیں صرف پاکستان میں ایک لوکل اپنے ایریے یا چھوٹے کسی طبقے کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت گلوبلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس وقت ہمارا جو نوجوان ہے وہ بڑا ایک ٹیلنٹڈ اور بڑا ہونہار نوجوان ہے. اس کو چاہیے کہ بیسکلی وہ اپنی پوزیشننگ کرے ورلڈ وائڈ, اور ہمیں لوکل پیمانوں سے نکل کر ورلڈ وائڈ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں, ہم جو بھی اپنے طرف سے جو کچھ کر رہے ہیں اسے ہم ورلڈ وائڈ سوچیں کہ بیسکلی ہمیں دنیا کو لیڈ کرنا ہے, ہمیں دنیا میں جانا ہے. تو میرے خیال میں یہی ایک میرا پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے. کیا بات سر, تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. آپ یہاں آئے, ہمارے ایونٹ پہ آئے, ہمارے اس چینل پہ آئے, ہمارے سے گفتگو کی. بہت شکریہ سر, بہت بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ.